دنیا میں تیری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے والا ہو، اور اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے حلال جانا، اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس قرآن کے وسیلے سے موت کے ہنگامے نزع کی اذیتوں، کراہنے کی سختیوں اور جاں کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم پر آسان فرما، جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو کچھ تدارک کرے، اور ملک الموت غیب کے پردے چیر کر قبض روح کے لیے سامنے آئے، اور موت کی کمان میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی زد پر رکھ لے، اور موت کے زہریلے جام میں زہر ہلاہل کھول دے، اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلاؤ اور کوچ قریب ہو، اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا طوق بن جائیں، اور قبریں روز حشر کی ساعت تک آرام گاہ قرار پائیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے اور مٹی کی تہوں میں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لیے مبارک کرنا، اور دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنانا۔ اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے گور کی تنگی کو کشادہ کر دینا، اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا، اور اعمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وجہ پر رحم فرمانا، اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دینا، اور قیامت برپا ہونے سے پہلے ہماری قبروں کی تاریکی کو اس کے ذریعے روشن فرما دینا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے ہر اندوہ اور روز حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات دینا، اور جبکہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ہمارے چہروں کو نورانی کرنا، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے، اور زندگی کو ہمارے لیے دشوار گزار نہ بنا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو واضح طور سے پیش کیا، اور تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر، شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ تر، اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ایوان عز و شرف کو بلند، ان کی دلیل و برہان کو عظیم، اور ان کے میزان عمل کے پلے کو بھاری کر دے۔
ان کی شفاعت کو قبول فرما اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن، ان کے نور کو کامل اور ان کے درجے کو بلند فرما، اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ اور انہی کے دین پر موت دے، اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر اور انہی کے راستے پر چلا، اور ہمیں ان کے فرما برداروں میں سے قرار دے اور ان کی جماعت میں محشور کر اور ان کے حوض پر اتار اور ان کے ساغر سے سیراب فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچا دے جس کے وہ امیدوار ہیں، اس لیے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان کا مالک ہے۔ اے اللہ، انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیتوں کو پہنچایا، تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی اور تیری راہ میں جہاد کیا، ان سب کی انہیں جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو، ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو، اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں۔